مومن نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن پاک نے فرمایا والذین هم فی صلاتہم دائمون والذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، مومن وہ ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے۔ مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائہ، وصلی وسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبيننا ترك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور تمام پہلو ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ زندگی کا ہمیں اس سے طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ دعوتی میدان میں بہت ساری پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ ان راہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت تکلیف سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ سیرت میں طائف کا واقعہ مشہور ہے۔ ہر باشعور مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، تعلق رکھتا ہے، وہ اس واقعے سے واقف ہے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بنی رہتی تھی، امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا تذکرہ کیا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ غموں کا پہاڑ ہے جو ٹل نہیں رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت جو آپ کی پیدا ہوئی، طائف کے واقعے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے امت کی فکر میں کہ کس طرح سے یہ امت راہ راست پر آ جائے۔ اللہ کی حفاظت میں آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے
آپ کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے غموں کے مداوع کے لیے، آپ کی فکر کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کروایا۔ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا، آج 26 رجب ہے۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کہ معراج میں جو واقعات ہوئے ہیں، ہمیں جو کچھ کرنا ہے ان سے، اس واقعے سے ہمارے لیے ہماری زندگی میں کرنے کے کیا کام ہیں، اس کی طرف ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے ہیں۔ ایک کہ اس امت میں سے جو اللہ کی صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مغفرت کا، بخشش کا پروانہ عطا فرمایا۔ مشرک کی معافی نہیں ہے، ہاں مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، لیکن اسی حالت میں اگر مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ یہ غیرت الہی کے خلاف ہے، حمیت الہی کے خلاف ہے۔ عام انسان بھی شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ کسی کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شوہر کو برداشت نہیں کر سکتی، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ غیرت ہے، اس کی حمیت ہے کہ شرک کو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو ایک تحفہ یہ ملا کہ جو شرک نہیں کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، اللہ معاف فرمائیں گے۔ دوسرا تحفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عطا کیا گیا وہ ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بطور خاص سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع یاد کرواتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جو صبح پڑھ لے گا، صحیح حدیث موجود ہے کہ جو صبح پڑھ لے گا وہ شام تک ہر طرح کی مصائب سے، مشکلات سے محفوظ رہے گا سوائے موت کی، اور جو شام میں پڑھ لے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ تو یہ دوسرا تحفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ملا۔ تو ایک طرف اس معراج کے واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرے تحفے کی قدردانی یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کو یاد کرائیں۔ اور تیسرا جو مشہور بھی ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، نماز کا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عطا کیا گیا۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ تخفیف کرتے 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 5 پر جا کر کے معاملہ ٹھہرا، لیکن ثواب ہمیں 50 کا ملتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کے تعلق سے تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن نماز ہماری زندگی کا جزو لا ینفک ہے، ہم اس سے بری نہیں ہو سکتے۔
ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس نماز کا تحفہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہاں عطا فرمایا جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبریل امین نے بھی کہا، شیخ سعدی لکھتے ہیں، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجد پرم، ایک بال کے برابر بھی میں پرواز کیا تو تجلی کی روشنی میرے پر کو جلا دے گی۔ اس مقام پر، اس مقام قدس پر جا کر کے سبستان قدس میں اللہ یعنی معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تمام فرائض، تمام احکامات اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا، لیکن نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر فرض فرمایا، جس سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ نماز اسلام کا وہ اتنا اہم رکن ہے کہ اس کا اندازہ قرآن پاک سے بھی لگا سکتے ہیں۔ 100 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ بار بار کسی چیز کا کہنا، بار بار کسی چیز کا تذکرہ کرنا اس کے اہتمام شان کی علامت ہوا کرتی، اس کی اہمیت کو واضح کرتی۔ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کو یاد دلاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، تمام انبیاء کرام میں کے یہاں نماز فرض رہی ہے، شکلیں الگ الگ رہی ہیں، لیکن مکمل طور پر جو نماز 5 وقت کی ہے، جو اس امت پر فرض کی گئی، تاریخی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ کسی بھی نبی کے یہاں ایسا نہیں کہ نماز کا تصور اور اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کی سنگلاخ وادی میں بے آب و گیاہ میدان میں جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو وہاں آباد کر رہے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا، قرآن نے اس کو بیان فرمایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ہم یہاں پر اس لیے ان کو رکھ رہے ہیں تاکہ یہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں بھی نماز کی بڑی اہمیت تھی۔ سب سے بنیادی چیز ایک مسلمان کے لیے نماز ہی ہے۔ حضرت اسماعیل کی شہادت قرآن دیتا ہے، کان یامر اہلہ بالصلاۃ، یہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے میں قرآن نے بیان فرمایا، ان کی قوم انہیں تانا دیتی ہے، اصلاتک تأمرک نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان آباء و اجداد کی جن کی پرستش کیا کرتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں؟ یہ تانا دیتے تھے۔ حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی نسل کے انبیاء کرام کی تصویر قرآن پاک نے نماز کے حوالے سے کھینچی ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے نیکیوں کے کام کرنے اور نماز کو قائم کرنے کا انہیں حکم دیا تھا۔ حضرت زکریا کی بابت قرآن فرماتا ہے وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کی نصیحت کی ہے، وصیت کی۔ ان تمام آیات قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ نماز کی کس قدر اہمیت تھی کہ جملہ انبیاء کرام کے یہاں بھی نماز کا فریضہ موجود ہے۔ اس امت میں بھی جو نماز کی اہمیت ہے، نماز کی جو تاکید ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ٹھنڈک کی تعبیر اردو میں سرور اور خوشی کے لیے استعمال ہوتی ہے، گویا کہ آپ کو نماز کے پڑھنے سے سکون ملتا تھا، آپ کو ایک خوشی اور مسرت حاصل ہوتی تھی، یہ کیفیت آپ کو پیدا ہوتی تھی۔ بے چینی ایسی ہے کہ آخر وقت میں بھی آپ نے فرمایا جب آپ رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہے ہیں تو اس موقع پر بھی فرمایا کہ غلاموں کا اور نماز کا خیال رکھنا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس ان لوگوں پر ہے جن کو نماز کے پورے مواقع مل جائیں، نماز کے اہتمام کی جگہ مل جائیں، مدارس کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، تحریکات کی شکل میں، اداروں کی شکل میں، اور وہاں کے لوگ اگر نماز نہ پڑھتے ہوں تو اس سے زیادہ افسوس کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ملت کے وہ ادارے جن اداروں میں خاص نماز کا اہتمام کرایا جاتا، پابندیاں کرائی جاتی، وہاں اگر نماز نہ پڑھے تو اس سے زیادہ قابل ملامت، قابل لعنت کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ جن کو وہ موقع ملا، سارے سہولتیں ملی، ان کو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ ملعون کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو ائمہ کرام نے قرآن پاک کی آیات، احادیث کریمہ کو دیکھ کر جو حکم لگایا ہے، اس حکم کو دیکھنے سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نماز کے تارک کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، محدثین کی صفوں میں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں کسی نے نقد نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت اسحاق ابن راہوی، امام احمد ابن حنبل، ان حضرات کا موقف ہے کہ نماز کا تارک کافر ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے باوجود، اسلامی ماحول ملنے کے باوجود ہم کفر جیسی زندگی گزاریں، اگر اس کی تعویل کریں تب بھی یہ کفر جیسی زندگی مومنانہ زندگی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ڈائریکٹ کفر نہیں کیا، انہوں نے انڈائریکٹ طور پر کہا کہ یہ کفر جیسی زندگی۔ مومن نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ قرآن پاک نے فرمایا والذین هم فی صلاتہم دائمون والذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن وہ ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، مومن وہ ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے۔ مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن کے بیان کے اعتبار سے یہ کفر کا طریقہ اس کا شیوا ہے۔ لم نکو من المصلین، قرآن نے فرمایا کہ ہم نماز جب قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا کہ کس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مومن سست، غافل، کس مندی اس کے اندر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نماز کی آواز سنتے ہی اس کے اندر حرکت ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے رہتے، آپ بات کرتے رہتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تو آپ اس طرح سے جدا ہو جاتے کہ لگتا تھا کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ مجھے پہچانے نہ میں ان کو پہچان۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ بیداری ہوتی ہے۔ سستی
काहली ये मोमिन का शेवा नहीं है। कुरान ने नक्शा खींचा है कि ये मुनाफिकीन का शियार है। वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, ये मुनाफिकीन माशरे से बचने के लिए समाजी दबाव की वजह से न चाहते हुए दिल की आमादगी नहीं होती थी, फिर पीछे चले जाते थे ताकि कि लोग ये ना समझे कि ये मुनाफिक है। तो ये नक्शा कुरान ने फिर खींचा है कि ये मुनाफिक का शियार होगा, मोमिन का शियार नहीं हो सकता है कि उसके अंदर सुस्ती हो, उसके अंदर गफलत हो नमाज के हवाले से। इसलिए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि नमाज की 3 बुनियादें हैं। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में फरमाते हैं कि नमाज की 3 बुनियादें हैं। नंबर 1, अल्लाह की अज़मत का तसव्वुर करते हुए दिल पूरे तौर पर आमादा हो, दिलों के अंदर आमादगी हो। इस कैफियत का नाम शरीयत की इस्तिलाह में खुशू है कि दिलों के अंदर खशियत तारी हो, वो कैफियत हो, अल्लाह की अज़मत का इस्तेहज़ार हो कि पुकारने वाला अल्लाह तबारक व तआला के लिए पुकार रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर जब खौफ होगा, खशियत होगी, तो फिर हम उसके इजहार का तरीका, सबसे अहम तरीका है कि हम अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका देते। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमारे ऊपर सुबह का उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे जो नमाज के पाबंद हैं उनको ठंडक का असर नहीं होता, वो एहसास भी नहीं करते, बल्कि उन्हें गर्मी महसूस होती है और हरकत के साथ, तेज़ी के साथ वो नमाज फजर के वो जाता है। उसकी अहमियतों का मौका नहीं है, लेकिन उसके दिल में उसकी अहमियत है, उसकी अज़मत है, जिसके नतीजे में वो फजर के वक्त में उठता है, वज़ू करता है। सब ठंडक का ज़माना हो, कड़ाके की सर्दी हो, तब भी वो उठ करके जाता है, उसे सर्दी का एहसास नहीं होता। क्या लग जाती है सर्दी? क्या ठंडक लग जाती है? नहीं, बल्कि वो लोग जो 8 बजे 10 बजे तक उठते हैं उनको जितनी ठंडक लगती हो तो उनको ठंडक नहीं लगती जो फजर की नमाज में उठ करके नमाज फजर के लिए जाता है। अल्लाह की मदद, उसकी नुसरत उसके साथ होती, उसकी ताईद, उसकी तौफीक उसके साथ होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की अहमियत को बतलाया है। तो इन 4 इमामों के नज़दीक हज़रत अली, इसहाक इब्न राहवई, इमाम अहमद इब्न हम्बल और इमाम शौकानी नाइलुल अवतार में लिखते हैं, इन्नहु फ़क़द कफ़र फ़क़द युक़तल, यकीनन वो काफिर हो गया, उन्हें कत्ल कर देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तौबा कर ले तो ठीक है, और अगर तौबा नहीं किया, उसी हालत में मर गया, तो फिर उसकी भी मौत कुफ्र पर है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसे बेनमाजी लोगों को जेलों की सलाखों में डाल दिया जाए और उस वक्त तक उसको कैदोबंद की सज़ा दी जाए जब तक कि वो तौबा करके नमाज न पढ़ने लगे। अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर अहमियत है। ये तो सिर्फ नमाज के न पढ़ने के सिलसिले में आइम्मा किराम की राय हैं। नमाज पढ़ते हैं और बेजमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में भी शदीद हुक्म है। नमाज पढ़ते हैं लेकिन जमात से नहीं पढ़ते, उनके बारे में भी शदीद हुक्म है। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल, इसहाक इब्न राहवई और दाऊद ज़ाहिरी, इब्न हज़म ज़ाहिरी, इन हजरात के यहाँ फ़र्ज़ आइन है नमाज का पढ़ना जमात के साथ। बाकी तीनों इमाम फ़र्ज़ किफ़ाया के कायल हैं। अहनाफ की अक्सरियत भी फ़र्ज़ किफ़ाया की कायल है। उसके अलावा सबसे कम दर्जा जो सुन्नत मुअक्कदा का है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि नमाज की किस कदर अहमियत है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी चाहता है कि तुम लोग लकड़ियाँ जमा करो और वो लोग जो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं उनके घरों को जला दो, लेकिन उस घर में बच्चे हैं,
گھر میں بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کا لحاظ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو اس پس پش ڈالا۔ لیکن اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ یہ نماز دینی فائدے تو اس کے ہیں، دنیاوی بھی بے شمار فائدے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی آدمی برائیوں سے بچتا ہے، منکرات سے بچتا ہے، فواحش سے بچتا ہے، اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، برائی کے خیالات سے وہ بچتا ہے۔ لیکن وہ اگر نماز نہ پڑھیں اور بے ہنگم زندگی گزاریں، افسوس تو یہ ہے کہ وہ نسلیں جو ہماری گاڑھی کمائی کھا رہی ہے، جن نسلوں کے لیے ہم پریشان ہیں، وہ نسلیں اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو یہ پریشانی کی بات ہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ خود بھی اس پہ قائم رہنا اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا، یہ انتہائی اہم ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شب معراج کی مناسبت سے نماز کی تحریک شروع کریں، ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں کچھ کرنے کے اختیارات موجود ہیں کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ روزانہ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نحن نخلو ونترک من یفجرک، جو تیرے فاجر بندے ہیں، جو تیرے فاسق بندے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم اپنا بائیکاٹ کا نظام شروع کریں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اور پھر دیکھیے کہ پورا معاشرہ جو اسلام کے اعتبار سے وہ اسلامی معاشرہ نہ ہو جاتا ہے اور وہ نماز کا پابند نہ ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھیں یہ دین کی بنیاد پر بائیکاٹ کرنا ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے حضرت کعب بن مالک سے 50 دن گفتگو بند کی، حضرت عائشہ سے 29 دن گفتگو بند کی، ازواج مطہرات سے مطالبے کی بنیاد پر آپ نے گفتگو بند کی۔ معلوم ہوا کہ دینی ضروریات کی بنیاد پر، دینی احکام کے نفاذ کے لیے ہم نے کہا اس کا بائیکاٹ کا نظام چلائیں۔ ہم اس اولاد کے لیے گاڑھی کمائی کماتے ہیں، دن رات پریشان ہوتے ہیں، اور وہ بے نمازی ہو کر کے گھروں میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے، وہ منحوس پڑا ہوا ہے اور اس کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے معاشرے کے اندر نماز کی تحریک پہ چلائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کا یہ پیغام ہے۔ آخر میں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے اس موقع پر 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 1، سورہ بقرہ کے آخری رکوع ہم بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ نماز کا خود بھی اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔